فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة واللہ عزیز حکیم۔ اور طلاق والیاں اپنی جانوں کو روکے رہیں 3 حیض تک، اور انہیں حلال نہیں کہ چھپائیں وہ جو اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا، اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہیں، اور ان کے شوہروں کو اس مدت کے اندر ان کے پھیر لینے کا حق پہنچتا ہے اگر ملاپ چاہیں، اور عورتوں کا بھی حق ایسا ہی ہے جیسا ان پر ہے شرع کے موافق، اور مردوں کو ان پر فضیلت ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہاں سے طلاق اور ان کی بعض کی عدتوں کا اور اس طرح کے معاملات کا بیان ہے۔ وہ عورت جو اپنے شوہر کے پاس گئی ہی نہیں، یعنی خلوت صحیحہ ثابت نہیں، اس عورت کی عدت ہی نہیں۔ جس کو طلاق ہو جائے ایسی عورت کو جس نے خلوت صحیحہ نہیں کی، اس کی عدت نہیں ہے۔ پھر اسی طرح وہ عورت جو کم سنی یعنی بچپنے میں ہے یا بڑھاپے میں ہے، ایسی کم سنی یا ایسا بڑھاپا جس میں ابھی حیض نہیں آتا، تو ان کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے ہے۔ پھر اسی طریقے سے اگر حاملہ عورت ہے، اس کا شوہر فوت ہو جائے یا اس کو طلاق ہو جائے، حاملہ عورت کو یا تو طلاق ہو جائے یا اس کا شوہر فوت ہو جائے، دونوں صورتوں میں اس کی عدت وضع حمل ہے، یعنی جیسے ہی اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا، چاہے طلاق ہونے یا فوت ہونے کے 1 منٹ بعد بچہ پیدا ہو جائے یا پورے ٹائم کے بعد یعنی 9 منتھ کے بعد بچہ پیدا ہو، تو جیسے ہی اس کا وضع حمل ہوگا اس کی عدت تب ختم ہوگی۔ اور ایسے ہی وہ عورت جس کو حیض آتا ہے جو نارملی کنڈیشن ہے، اس کی عدت جو ہے وہ 3 حیض تک ہے، یعنی ایک دفعہ اس کو ناپاکی کے ایام آئے، پھر دوسری دفعہ اور پھر تیسری دفعہ جیسے ہی اس کے ایام ختم ہوں گے تو اس کی عدت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ولا یحل لہن، انہیں حلال نہیں، حلال کیا کہ جس چیز کا چھپانا، یعنی پیٹ کے اندر اگر ان کے ہاں حمل ہو یا ان کو ایام کا معاملہ ہو، دونوں ہی چھپانا ان کے لیے جائز نہیں کہ اس سے شوہر جو ہے وہ اپنی اولاد کے حق سے محروم ہوتا ہے یا وہ رجوع کرنے سے رک جاتا ہے، تو یہ دونوں چیزیں چھپانے کی اجازت نہیں۔ پھر اس آیت کے اندر طلاق اور عدت کے مسائل بیان کرنے کے بعد رب کریم فرماتا ہے یہ کام تم کیوں کرو گے؟ کیونکہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان، یعنی اس سے پتہ چلا کہ ہر نیک کام ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ایمان اس کا تقاضا کرتا ہے، تو ایمان جو ہے وہ ہر عمل نیک کا تقاضا کرتا ہے۔ پھر آگے آپ نے فرمایا اور ان کے شوہر اس مدت کے اندر انہیں پھیر لینے کا حق رکھتے ہیں، یعنی یہ پہلی طلاق، چونکہ یہاں سے آگے طلاقوں کی مختلف صورتوں کا بیان ہے، تو یہ پہلی طلاق ہے، طلاق
کہ رجی، ایسی طلاق جس کے اندر رجوع کرنے کا مرد کو حق حاصل ہوتا ہے، اس میں ایک لفظ ہے ارادو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس رجوع کا حق جو ہے وہ صرف مرد کو حاصل، مطلب مرد کو حاصل یوں ہے کہ اس میں عورت کی مرضی شامل حال نہیں ہے، کہ اگر مرد جو ہے وہ اس کو رجوع کرنا چاہتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس سے عورت کی مرضی معلوم کرے، جس طرح نکاح میں مرضی معلوم کی جاتی ہے اس طرح رجوع میں عورت کی مرضی ضروری نہیں ہے، بغیر مرضی کے بھی رجوع ہو سکتا ہے، لیکن یہ رجوع اصلاح کی نیت سے ہو۔ اگر اس کو روکنے کے لیے، اس کی قید کو بڑھانے کے لیے، اس پر ظلم و ستم کرنے کے لیے اگر رجوع کیا گیا ہے تو یہ رجوع سخت برا ہے۔ آگے آنے والی آیات میں اس کی سختی کا اور اس کی برائی کا جو ہے وہ حکم بھی بیان کیا گیا ہے، اس لیے انتقام کی آگ کو بجھانے کے لیے رجوع کرنا یہ سخت معیوب بات ہے۔ ہاں اصلاح کی نیت سے ہو، اگر سمجھتا ہے کہ ہاں ہمارے معاملات اچھے ہو سکتے ہیں تو پھر رجوع کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی شریعت کے مطابق مردوں پر ایسے ہی حق پہنچتا ہے، یعنی مردوں اور عورتوں کا دونوں کا ایک دوسرے پر حقوق ہیں اور ان حقوق کی پاسداری کرنا بھی دونوں پر لازم ہے۔ تو اسی مناسبت سے چند احکام مردوں کے لیے اور چند احکام عورتوں کے لیے یہاں پر درج ہیں، وہ سماعت کیجئے اور ایک دوسرے کا حقوق کا خیال رکھیے تاکہ معاشرہ جو ہے وہ اچھائی پر مبنی ہو سکے۔ اب سب سے پہلے شوہر پر بیوی کے متعلق کیا حقوق ہے، تو یہ سن لیجئے اور اس کے مطابق عمل بھی کیجئے۔ جتنے بھی سننے والے مرد حضرات ہیں وہ اپنی ازواج کے ان حقوق کا خیال رکھیں۔ پہلا حق ہے خرچہ دینا، مناسب خرچہ اس کو دیا جائے جو زمانے کی ریت رواج کے مطابق ہو۔ رہائش مہیا کرنا، اچھی رہائش اس کو دی جائے، اپنی حیثیت کے مطابق رہائش دی جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ مطلب حیثیت اچھی ہے لیکن اس کو کسی جھگی میں بٹھایا ہوا ہے اور باہر مطلب یوں سر عام بٹھایا ہوا ہے، اس کو اچھی جتنی اس کی حیثیت ہے اس کے مطابق رہائش دینا۔ اچھے طریقے سے گزارا کرنا، یعنی کھانے پینے کی تمام اشیاء جو اس کی حیثیت کے مطابق ہیں وہ مہیا کرنا، ایسا نہیں ہے کہ اس کو فاقوں میں رکھنا۔ نیک باتوں، حیا اور پردے کی تعلیم دینا یہ بھی ضروری ہے، صرف کھانا پینا اور حق زوجیت ادا کر دینا ہی شوہر کے حقوق میں نہیں ہے، بلکہ اپنی زوجہ کو نیک باتوں، حیا اور پردے کی تعلیم دینا، اس کے متعلق آداب سکھانا، مسائل سکھانا یہ بھی شوہر کے ذمہ پر آتا ہے۔ ان کی خلاف ورزی کرنے پر سختی سے منع کریں، اس کو روکیں کہ اگر وہ حیا دار نہیں ہے، پردہ نہیں کرتی، نیک باتوں پر عمل نہیں کرتی، نماز نہیں پڑھتی تو ان پر سختی سے روکنا یہ بھی شوہر پر لازم ہے۔ اچھا، سختی سے مراد یہ نہیں کہ اس کی مار کٹائی کی جائے، مار پٹائی کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے، بلکہ بعض جگہ پر تو حضور جان عالم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بات پر عورت کو مارنا بھی پڑے، آج کل تو مردانی کی زون میں ہم بہت کچھ کر جاتے ہیں، لیکن پیارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی معاملے میں عورت کو مارنا پڑے تو مسواک کی ڈنڈی سے مارنے کی اجازت ہے۔ وہ کتنی چھوٹی سی لکڑی ہوتی ہے، ظاہر ہے اس کو کوئی چوٹ صریح یا سخت قسم کی چوٹ جو ہے وہ نہیں پہنچے گی، تو فرمایا کہ مسواک کی ڈنڈی سے مارا جائے۔ تو اس لیے یعنی یہ بتانا مقصود یہ ہے کہ بہت زیادہ اس طرح مار پٹائی والا معاملہ جو ہے وہ نہ کیا جائے۔ جب تک شریعت منع نہ کرے ہر جائز بات میں اس کی دلجوئی کرنا، عورت کی دلجوئی کرنے سے اس کے بہت سارے معاملات جو ہے وہ اچھے ہو جاتے ہیں۔ اس کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پر صبر کرنا اگرچہ یہ عورت کا حق نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ تکلیفیں پہنچاتی رہے اور شوہر اس پر صبر کرتا رہے۔ ہاں اگر کبھی کوئی ایسا معاملہ ہو جائے اور کبھی اس کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو شوہر پر لازم ہے کہ وہ اس کی تکلیف پر جو ہے وہ صبر کرے۔ اب بیوی پر شوہر کے حقوق کہ بیوی کن حقوق میں شوہر کی جو ہے وہ پاسداری کرے گی وہ بھی سن لیجئے۔ ازواجی تعلقات میں مطلقاً شوہر کی اطاعت کرنا، یہ لازم ہے کہ ازواجی تعلقات میں شوہر کی جو ہے وہ اطاعت کی جائے، ہر معاملے میں اطاعت کی جائے۔ اس کی عزت کی سختی سے حفاظت کرنا، اس کے مال کی حفاظت کرنا، یعنی اس کے مال کو بے جا ضائع نہ ہونے دے، فضول خرچی نہ کرے، ایسے بانٹتی نہ پھرے، اس کے مال کی حفاظت کرے، ہر بات میں اس کی خیر خواہی کرے، ہر معاملے میں اسی کو افضل جانے، اسی کی بات کو اہمیت دے، اسی کو فوقیت دے، ہر وقت جائز امور میں اس کی خوشی چاہنا، یعنی ہر معاملہ کرتے وقت یہ دیکھے کہ اس میں رضا کس کی ہے، اس میں خوشی کس کی ہے، اور میرا شوہر اس میں کس بات پر خوش ہوگا، جس بات پر وہ خوش ہوتا ہے اس کام میں اپنے دل کو لگائے، اپنے شوہر کو اپنا سردار جانے،
شوہر کو نام لے کر نہ پکارے، کسی سے اس کی بلا وجہ شکایت نہ کرے، اور اگر خدا توفیق دے تو اگر وجہ ہو تب بھی شکایت نہ کرے۔ اپنے شوہر کی معاملہ میں، کسی بھی معاملے میں، کسی بھی بات پر کسی دوسرے کو جو ہے وہ شکایت نہ کی جائے۔ اس کی اجازت کے بغیر 8ویں دن سے پہلے والدین یا 1 سال سے پہلے دیگر محارم کے یہاں نہ جانا، یعنی 8ویں دن کے بعد بغیر اجازت کے بھی وہ جا سکتی ہے، وہ بھی دن کی روشنی میں اپنے گھریلو کام ختم کر کے دن کی روشنی میں جائے اور مغرب سے پہلے واپس آ جائے، اور اگر پوچھ کر جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن 8ویں دن سے پہلے تو بغیر پوچھے جانا ہی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دیگر جو محارم ہیں ان کے گھر میں 1 سال سے پہلے بھی نہیں جا سکتی۔ وہ ناراض ہو تو اس کی خوشامد کرے، یعنی اپنے شوہر کی خوشامد کر کے اس کو منائے، اس کو ناراض نہ رہنے دے۔ یہ ان دونوں کے، شوہر اور بیوی کے حقوق ہیں۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، یہ مردوں اور عورتوں کے حقوق ایک دوسرے پر اگرچہ موجود ہے، دونوں ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری بھی کریں گے، لیکن بہرحال مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے حق کے معاملے میں فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان مسائل شریعہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شوہر اور بیوی دونوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کرتے رہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔